تکریم عزت مآب پروفیسر محمد اشفاق مہاروی صاحب، برادر محمد عمران صاحب، محمد اعجاز جانی صاحب، حافظ مکین صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول، بالخصوص قابل عزت تکریم عظیم نقیب و ادیب عزت مآب برادرم محترم محمد حامد سعیدی صاحب اور دیگر جمیع رفقا، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آئی دی خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ، محفل معراج مصطفیٰ، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ قدس دے وچ قبول فرمائے۔ اور اس محفل پاک دے جڑے حقیقی بانی سن حضرت قبلہ مکرم و محترم صاحبزادہ میاں محمد امجد بادشاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، جنہ دے سال سواب لی بھی محفل پاک اللہ کریم انہ دے درجات مزید بلند فرمائے۔ جتنے بھی دوست کثیر تعداد دے وچ اتنے تشریف فرمانے، اللہ کریم سب دے علم عمر صحت کاروبار جان و مال اس تو عرفان بے پناہ برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک دو آیات بینات میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، اس دی روشنی چند اہم گلاں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، بڑی توجہ دے نال تسی دوستاں نے اس پیغام محبت نو سننا ہے اور اگے پہنچانا ہے۔ ویسے تے محفل ہمیشہ ہی بابرکت ہوندی ہے، لیکن جس رات دے وچ اساں محفل پاک کر رہے ہیں یہ رات ویسے ہی بڑی برکت آلی ہے، شب معراج، اس کی اپنی ایک برکت ہے اور ذکر مصطفیٰ کی اپنی برکت ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چراغ گو لگا حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ السلام، آپ کا ایک کلام ہے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، معراج کی رات مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی
سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا. میرے لگتا یہ شعر دیکھا یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. یہ کام ہی آپ کا ہے حضور ایک کام کر بھی تسی سکتے ہو. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. اے شعر دا درد دیکھا جی دقت کتنی ہے. پیر صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر. یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر. السلام علیکم. فیصلہ میرا سپرد شہبت کرنا. فیصلہ میرا سپرد شہبت کرنا. فیصلہ میرا سپرد قبلہ عالم کرنا. فیصلہ میرا سپرد کرم والا کرنا. اخلاق مصطفیٰ میرے آقا دے سونے اخلاق کیسے ہیں کیا خوب کیا. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. اور عقیدہ اہل سنت کی ہے عقیدہ اہل سنت وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے. وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے. وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا. اور مقطع آخری شعر کمال شعر. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. آخر کام ہو ہی گیا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا
کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ معلوم تاریخ دے مطابق اس کائنات دے وچ پچھلے جہاناں اس جہان چ اور اگلے جہاناں چ 3 جلسے ایسے نے جدے وچ سارے انبیاء و رسل اکٹھے کسی ایک جلسے چ بہت بڑی ہستی آ جائے نا، فلاں حضرت صاحب آئے، اللہ دا فلاں ولی آیا ہے، تو کہندے نے پوری محفل دے اوتے اس دی روحانیت ہوندی ہے۔ تو جے کسی محفل دے وچ حضور قبلہ عالم خود تشریف لے آن تو اس دی کتنی روحانیت ہوئے گی۔ تو اگر کسی محفل پاک دے وچ حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ جلوہ فروز ہوں تو کتنی روحانیت ہوئے گی۔ تو اگر کسی محفل پاک دے وچ حضور دے کوئی صحابی ہوں، اہل بیت اطہار دا کوئی فرد ہوئے تو کتنی روحانیت ہوئے گی۔ تو جس محفل دے وچ نبی آ جائے تو یارو وہ محفل کڈی آلہ ہوئے گی جدے وچ سارے نبی کٹھے ہوں گے۔ نہیں سمجھ آئی گا، کیونکہ مضمون معراج دا شروع ہو رہا ہے تو معراج عروج دے وچوں ہے، تو عروج دا مطلب ہے بلندی۔ تھوڑی جی بلند آواز دے نال کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بابا جی کرما والے سرکار فرمانے نے معراج عروج سے ہے، اور عروج میں 4 حرف ہے، اور رجوع میں بھی 4 حرف ہے، اور جو عروج میں ہے وہی رجوع میں ہے۔ تو جس کا بارگاہ رب العزت کی طرف جتنا زیادہ رجوع ہوتا جائے گا اسے اتنا ہی اللہ تعالیٰ عروج عطا کرتا جائے گا۔ 3 جلسے ایسے جدے سارے نبی رسول اکٹھے، ایک عالم ارواح دے وچ ہویا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کریم نے سارے نبیوں کو وعدہ لیا جے میرا حبیب آ جائے اپنی نبوتاں دا کام روک کے حضور دے پیچھے چلنا ہے۔ سارے نبی اکٹھے۔ تے دوجا جلسہ ہویا معراج دی رات، سارے نبی رسول اکٹھے ایک جگہ دے اوتے، اور اس جلسے دے وچ بھی مرکزی حیثیت جس ہستی دی ہے وہ جناب رحمت للعالمین نے۔ تے بزمی بزم عاشقان رحمت للعالمین ہے۔ تے قیامت والے دن تیسرا جلسہ ہوئے گا، تے اس جلسے دی صورتحال بھی سرکار نے بیان فرما دیتی کہ سارے نبی اور سارے رسول اکٹھے ہو کے چل کے میرے کو لان گے، تے سب آ کے ایکو آواز دے نال کہن گے حضور اج قیامت دا دن ہے، تسی شفقت فرماؤ تے شفاعت دا سلسلہ کھولو۔ تے قیامت والے دن بھی مرکزی حیثیت جس ہستی نو حاصل ہوئے گی وہ اللہ کریم دی طرفوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات ببرکات ہے۔ اس دنیا دے اوپر اللہ کریم نے جمیع انبیاء کرام نو اکٹھا کر کے معراج دی رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو انہاں دا امام بنا دیتا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک ہوندا ہے سرا، ایک ہوندا ہے اسرا۔ پاک او ذات جن نے سیر کرائی، سرا ہوندا ہے سیر کرنا، اسرا ہوندا ہے سیر کرانا۔ حضور نے خود نہیں کیتی، انہیں کرائی ہے۔ کہ اگر کہا جاندہ نا سبحان اللہ جی اسرا عبدہ، اس ذات نے اپنے بندہ خاص میں سیر کرائی، مانا پھر بھی ٹھیک سی، لیکن عبدہ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ جی اسرا بھی عبدی ہی، یہ جڑی پہلی بے گئی ہے نا، علماء نحو جان دے نے الباء للالصاق، یہ جوڑن والی ہے، یہ جوڑن دے کام آندی ہے، قربت دے کام آندی، سنگت و میت دے کام آندی ہے۔ تے ایسا جنہاں دی بارگاہ چ حاضر ہاں، یہ حضور قبلہ عالم پاک دی اولاد انہاں دا تا کام ہی جوڑنا ہے۔ حضور بابا فرید آپ نے کسی نے کینچی دیتی، حضور بڑے اچھے لوہے دی کینچی ہے، قبول کرو۔ آپ نے فرمایا مینوں کینچی نہ دو، مینوں تحفہ دینا ہے، مینوں سوئی دیو، کیونکہ کینچی دا کام کٹنا ہے، سوئی دا کام جوڑنا ہے۔ فقیران دا کام جوڑنا ہے، فقیران دا کام توڑنا نہیں ہے۔ معراج دی رات دا درس بھی ہے کہ جوڑن والے بنو، توڑن والے نہ بنو۔ بے عبدی ہی، بے جوڑن والی ہے۔ تے یہ دا مطلب کی ہوندا ہے؟ دنیا دے وچ جدوں کسے نو کوئی سیر کرائے تے نال کہے بے لا کے
تیرا مطلب ہوندا ہے انگلی پکڑ کر سیر کرائی. نہیں گل میری سمجھے, با انگلی پکڑنے سے تو رب پاک ہے, مطلب یہ ہے حبیب جدھر جدھر آپ تھے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہی تھے, ہر لمحے میں آپ کے ساتھ تھے. خطوہا عند منتہا ترفیہا, سواری بھی ہو دیتی جنہوں براق کہندے ہیں, برق دا مبالغہ, بجلیاں دی ماں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے وہ دیتے سواری کر کے دس دیتا, تسی میرے ورگے نہیں میں تواڈے ورگا نہیں. کوئی بجلی دے نیڑے ہو تو ان مسئلے دا پتہ لگ جائے, ان تے نیڑے نہ ہو وہ بیل آتی پتہ لگ جائے. حالات ہی ہوئے پہلے, اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے. میں مسئلہ سمجھا رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس براق دے اتے سوار, جتھے وہ دی پہلی نگاہ اتھے وہ دا پہلا قدم. 4 لاکھ میل فی سیکنڈ, اس تو بھی زیادہ رفتار دینا. تسی سفر کرو نا گڈی دے اتے تے کو 150-200 تو اتو ذرا سپیڈ زیادہ ہو جائے تے اگوں گڈی دے اتے جڑیاں سواریاں بیٹھیاں آ رہی ہوندیاں نے انہاں دا پتہ نہیں لگدا کہ سپیڈ 150 اپنی گڈی دی ہو گئی نا, تسی سفر چ رہندے ہو تے بھی اگلی باس دے وچ ہن کیڑے لوگ بیٹھے نے پتہ تا نہیں نہ لگدا بھئی 200 کلومیٹر فی گھنٹہ اگر سپیڈ ہے تے میں جو دس رہا 200 کلومیٹر نہیں دس رہا, 4 لاکھ میل فی گھنٹہ بھی نہیں فی سیکنڈ. اتنی تیزی دے نال حضور جا رہے ہیں, گل سمجھا جائے. تے سرکار فرماندے نے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ, اتنی تیز رفتاری سے جاتے ہوئے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے جب میں گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تسی میں تیزی دے نال جاؤ تے سمجھ نہیں آندی اتے کیے تے میرے سرکار اتنی تیزی دے نال جان تے لکھا من مٹی دے تھلے جو نماز پڑھی جا رہی حضور اس نوں بھی دیکھتے. حضور تیزی دے نال جا رہے. ایک میرے کو سوال ہویا جیو دے اتے میں ایک پروگرام کر رہا سا, حضور فرماندے نے جدوں میں مسجد اقصی دے وچ پہنچیا تیزی دے نال تو میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی کھڑے نے. ادھروں میں گزریا قبر دے کولوں دی تے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ چلیا نبی قبر سے موجود بھی نے تے نمازاں بھی پڑھتے ہیں, سانوں بھی نماز پڑھنی چاہیے. کہ جدوں تیزی دے نال گزر کے فرمایا مسجد اقصی پہنچے اتھے بھی آپ کھڑے نے پہلی صف دے وچ, تے جدوں میں 5ویں آسمان تے پہنچیا تے اتھے بھی کھڑے نے. تے کسی دے ذہن دے وچ ایک غلط خیال آ گیا تے پھر موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اس تو بھی زیادہ تیز ہوئی, حضور تو بھی زیادہ تیز ہوئی, انہاں تو بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے آ رہے تھے, میرے آقا کریم براق کی رفتار سے آ رہے تھے. حضور اپنی رفتار سے نہیں آ رہے تھے, کیونکہ میرے آقا کی جو ذاتی نبوت کی رفتار ہے جمیع انبیاء و مرسلین کی تمام جتنی رفتار ہے سب سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ اور اعلیٰ اسرا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کریم حضور کی مثل نہ پہلے کوئی تھا نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صلی خان مصطفیٰ, بارک اللہ. عزت ماں محترم پروفیسر عبدالرؤف رؤفی صاحب آپ تشریف فرماوے, اللہ کریم خوب برکتاں دے نال نوازے. جمیع احباب تشریف رکھو. میں عرض کر رہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس وقت مسجد اقصی دے وچ تشریف لے گئے, انبیاء و مرسلین جمیع کھڑے حضور دے انتظار چ. اور ایک خاص گل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور دل دا زنگ بھی اتر جائے. امام بہقی آپ دلائل النبوہ بیان فرما رہے ہیں, امام ابو نعیم بیان فرما رہے ہیں, امام ابن کثیر آپ بیان کر رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس وقت مسجد اقصی پہنچے, انبیاء کرام نے خطبات دیتے اور انہاں نبیوں دے خطبیاں دے وچوں چند جملے رسول برکت لی آپ احباب کے سامنے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام آپ نے تقریر کی تھی معراج دی رات, آپ نے جو بیان کیتا آپ نے آ کے بیان فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی خلیفۃ فی الارض, تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے زمین میں مجھے اپنا خلیفہ بنایا.
آدم علیہ السلام نے اپنی تقریر مکمل کی تھی، واپس آ گئے. حضرت نوح علیہ السلام آئے، آپ نے تقریر کی تھی الحمدللہ الذی نجانی من القوم الظالمین. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے ظالم قوم سے نجات عطا کی. آپ نے اپنا بیان کی تھا، آپ بھی واپس تشریف لائے. حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آپ نے بیان کی تھا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے نار نمرود کو مجھ پہ گلزار کر دیا. آپ نے تقریر کی، آپ بھی واپس آ گئے. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ کی باری آ گئی، آپ نے بیان کیا معراج کی رات جمیع انبیاء کے سامنے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے کوہ طور پہ مجھ سے کلام کیا. آپ نے خطبہ دیا، آپ بھی واپس آ گئے. حضرت جناب داؤد علیہ السلام آئے، آپ نے بیان کیا الحمدللہ الذی الان لی الحدید. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کر دیا، میں جیسے چاہتا ہوں اس کی زرہ بنا لیتا ہوں. آپ نے گفتگو کی، آپ بھی واپس آ گئے. حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا، شیاطین کو میرے قدموں میں ڈال دیا، ہواؤں کا کنٹرول میرے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے خطبہ دیا، آپ بھی واپس آ گئے. حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ نے تقریر کی تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے حسن سے نوازا اور کمال کر دیا. آپ نے گفتگو کی، آپ بھی واپس آ گئے. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے یہ شان عطا کی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. مجھے یہ شان عطا کی میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتا ہوں، اندھوں کو انگلیاں لگا کے آنکھیں عطا کر دیتا ہوں اور غیب کی خبریں دیتا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو کی، آپ بھی واپس آ گئے. جب سب نبیوں نے اپنی گفتگو کر لی اور خطاب کیے تو پھر سب کے آخر میں وہ ہستی آئی جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے. جبریل امین حضور کے بازو کو پکڑ کے آگے کر کے کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، مجھے جبریل نے آگے کیا اور آگے کر کے کہا حضور اب آخری نبی آپ ہیں، آخری خطاب بھی آپ کا ہوگا. صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرے آقا جب آئے تو حضور کی تقریر کا پہلا جملہ سارے نبیوں کی تقریروں پہ بھاری پڑ گیا. وہ پہلا جملہ کیا تھا؟ یہ انجمن عاشقان رحمت للعالمین ان کے سننے والا ہے. میرے سرکار نے جو جملہ بولا اپنے خطاب کا معراج کی رات جمیع انبیاء کے سامنے، حضور نے آتے ہی پہلا جملہ بولا. میرے سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. تمام تعریفیں اسے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. ایک جملے میں آپ نے سب نبیوں کو جواب دے دیا. رب نے مجھے سارے نبیوں کی رحمت، سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. اے جناب آدم، جب رب نے آپ کو خلیفہ بنایا وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا. اے جناب نوح، جب تمہاری کشتی ڈول رہی تھی وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا. اے جناب ابراہیم، جب نار نمرود کے شعلے تمہاری طرف لپک رہے تھے، تمہاری پشت میں جو نور تمہیں بچا رہا تھا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا. اے جناب اسماعیل، تمہارے حلق پہ چھری نے جب چلنے سے جواب دے دیا، تمہاری پیشانی میں جو جلوہ چمک رہا تھا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا. اے جناب موسیٰ، جب تم کوہ طور پہ رب سے کلام کر رہے تھے وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا. اے جناب داؤد، جس وقت تم لوہے کو ہاتھ لگا کے نرم کر رہے تھے وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا. اے جناب عیسیٰ، جب تم انگلی کا اشارہ کر کے مردوں کو زندہ کر رہے تھے وہ بھی ایک جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی میں تھا. اس جہان کی رحمت بھی میں ہوں، قبر کی رحمت بھی میں ہوں، اور جب کل حشر کا دن آئے گا تو جس رحمت نے شفاعت کی چابی کھول کر شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، رب نے مجھے وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یا رسول اللہ، عالم ارواح میں بھی سب سے اونچا جھنڈا مصطفیٰ کا تھا، اور اس کائنات میں معراج کی رات بھی سب سے اونچی شان مصطفیٰ کی. اور جب کل حشر کا دن ہوگا
تو وہاں بھی سب سے اعلیٰ ڈنکا جس ہستی کا بجنے والا ہے وہ بھی جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے ہم یہ جھوم کے کہتے ہیں کہ عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے. بھی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے ہی سے آئیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے رتبے نے اعلیٰ سب تو مدنی کریم دے. رب نے جد بنڈا پائیاں اے محفلاں ساڑے حصے آئیاں. آج قبلہ صاحبزادہ صاحب جمی برادران اے مل کے جڑی محفل سجا رہے ہیں اے ایویں نہیں لبی، اے انہاں دے حصے آئی. اے تسی جڑے آئے بیٹھے ہو نا، کوئی کہو نہیں ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب تہاڈا جذباتی بیان ہے، اے رب نے بنڈا پائیاں، اے بنڈا والی گل کتھوں کڈ لئی؟ اے صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے. میرے سرکار نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، رب نے جدو روحاں بنا کے رکھیاں نا تے لشکر دی سورج کٹھیاں رکھیاں، تے جیڑی روح اوتھے جی دے نیڑے سی نا وہ ایتھے بھی آ کے وہ دے نیڑے ہی ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ جیڑی اوتھے جی دے نیڑے وہ ایتھے بھی وہ دے نیڑے، جیڑی اوتھے جی دا ذکر کر دی ہی وہ ایتھے بھی وہ دا ہی ذکر کر دی ہے. اور امام بخاری کہندے ہیں وما تناکر منہا اختلفا، جیڑی اوتھے جی دی منکر سی ایتھے بھی آ کے وہ دا انکار کرن لگ پئی، جڑی اوتھے جدوں تو دور سی ایتھے آ کے منکر ہو گئی، جڑی اوتھے نیڑے سی ایتھے آ کے او دا ذکر کرن لگ پئی. اساں کروڑ واری اپنے رب دا شکر ادا کرنے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے جدوں تو ساڈیاں روحاں نو بنا کے رکھیا تے کتے نیکاں دے نال رکھ دیتا. کسی دی روح حضور قبلہ عالم دے قرب چ رکھ دیتی، کسی دی روح حضرت خواجہ سلیمان تونسوی آپ دے قدمہ چ رکھ دیتی، کسی دی روح پیر سیال لجپال دے قرب چ رکھ دیتی، کسی دی روح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ڈیرے تے رکھ دیتی، کسی دی روح بابا جی کرما والے سرکار آپ دے چرناں چ رکھ دیتی، کسی دی روح اجمیر شریف رکھ دیتی، کسی دی روح بغداد شریف رکھ دیتی، تے کسی دی روح مدینہ شریف رکھ دیتی. تاسا کہنے ہیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جیڑا اوتھے جی دے نیڑے وہ ایتھے او دے ہی نعرے لاندا ہے. اے بچے ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سن نا، اے حضور دی عظمتاں دا نعرہ لا رہے سن، اے ایویں نہیں لا رہے جنہاں نوں اوتھے نیڑے جگہ لبھی ہی وہی نعرے لا رہے، وہی محبتاں دا اظہار کر رہے ہیں. تے اگلی گل سنو گے نا دل دا زنگ اتر جائے گا. میرے سرکار نے فرمایا جو وہاں جس سے دور یہاں دور، جو وہاں جس کے قریب وہ یہاں اس کے قریب، اور جو یہاں جس کے نعرے لگاتا ہے، جس کے جشن مناتا ہے، جس کا ذکر خیر کرتا ہے، جو اس دنیا میں جس کے قریب ہے، حضور فرماتے ہیں المرء مع من احبا، جو یہاں جس کے قریب ہے حشر کے میدان میں بھی اس کے قریب ہوگا، جو یہاں
جس MP MNA جس سیاسی لیڈر جس بڑے کا نعرہ لگاتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، جو کسی ڈاکٹر کا نعرہ لگاتا ہے اس کے ساتھ اٹھے گا، جو کسی انجینئر کا نعرہ لگاتا ہے اس کے ساتھ اٹھے گا۔ رب کعبہ کی قسم جو مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں حشر کے میدان میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے مصطفیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ یہ جڑا ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا ہے نا، یہ ختم نبوت دا نعرہ کوئی آج شروع نہیں ہویا۔ معراج دی رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جڑا اگلا جملہ بولیا وہ یہی سی، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، اور فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا، جس نے مجھے خاتم بھی بنایا، جس نے نبی بننا تھا ختم نبوت، جس نے نبی بننا تھا اور جو نبی تھے وہ سب معراج کی رات حضور کے پیچھے تھے۔ یہ کانا بدبخت بعد میں آ گیا اور جھوٹے دعوے کرنے لگا۔ ہم کہتے ہیں معراج کی رات جب نبی اور رسول تقریر کر رہے تھے اس وقت یہ کہا تھا جس نے نبی بننا تھا معراج کی رات رب نے اسے میرے نبی کے پیچھے کھڑا کیا۔ اور ایک جملہ سرکار نے اتھے اپنی امت دے بارے چ بھی فرمایا، سرکار معراج دی رات اپنی امت نو نہیں بھولے، امتی سرکار دی معراج دی رات کداں بھول سکتا ہے؟ معراج دی رات سرکار اپنی امت نو نہیں بھولے۔ سارے نبیوں دے مجمع چ حضور نے فرمایا ہے جمیع گروہ انبیاء، اللہ کریم نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے، مینوں خاتم بھی بنایا ہے، تے جڑی مینوں امت عطا کیتی وہ امت بھی ساریاں امتاں تو اعلیٰ ہے، سب امتاں تو افضل و اعلیٰ امت اللہ کریم نے مینوں عطا کیتی ہے۔ حضور نے اپنی امت دا تذکرہ فرمایا تے سرکار نے فرمایا اس مقام تے رب نے مینوں 4 چیزاں عطا کیتیاں۔ کتنیاں چیزاں؟ معراج دی رات اللہ کریم نے جو تحفے عطا کیتے مصطفیٰ کریم حضور دی ذات و برکات، محبت نہ کیا تو سبحان اللہ، درود پاک محمد، درود پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا معراج کی رات اللہ کریم نے مینوں 4 تحفے عطا کیتے، انہاں دے وچوں حضور نے فرمایا مینوں ایک تحفہ نماز دا عطا کیتا، نماز نہیں چھڈنی، نماز فرض ہے، نماز پڑھیا کر۔ رب نے فرمایا حبیب 50 نمازاں نے تواڈے کہن تے میں 5 کرتیاں، تسی نمازاں کٹائیاں نے ثواب نہیں کٹایا، تسی نمازاں کم کروائیاں نے ثواب ہونا ہی ہے، تواڈے کہن تے نمازاں 5 کرتیاں ثواب 50 دے دیاں۔ دوجا تحفہ ایسی شفاعت کلی جدی کوئی مثیل نہیں، سرکار فرماندے نے نحن الاولون والآخرون، اساں اول بھی ہیں اساں آخر بھی ہیں۔ حضور اساں آخر تے ہوئے کیونکہ سب تو آخر چ جو آئے، اول کتنا ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا دنیا چاند دے اعتبار نال اساں آخری ہیں، قیامت والے دن میری امت جنت سب تو پہلے جائے گی۔ تو نال اگلی گل بھی فرماتی اور دل دا زنگ اتر جائے، حضور فرماندے نے فی الجنت 120 صفا، جنت دے وچ جڑیاں صفاں جان گیاں نا انہاں دی تعداد 120 ہوئے گی۔ کنیاں صفحہ جنت جان گیاں؟ 120، مشرق تو لے کے مغرب تک لمبائی ہوئے گی، جامع ترمذی شریف 120 صفحہ ہون گیاں، مشرق تو مغرب تک لمبیاں۔
تو سرکار نے فرمایا سمانون منہا من ہاتھ الامہ 120 صفحہ میری امتیاں ہوں گی واربعون من سائر الامم آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مل کے جڑی اپنی امت جنت چلے جان گے وہ 40 صفحہ پڑھے گی میں کلہ 80 صفحہ لے کے جنت جاؤں گا یہ شفاعت تمام ہے جڑی اللہ کریم نے اپنے حبیب نو عطا فرما دیتے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمانے نے پھر مینو اللہ کریم نے او برکت عطا کی تھی جڑی کسی نو نہیں ملی اس کائنات اور کسی نو میسر نہیں آئی او کیڑی نعمت ہے رأیت ربی فی احسن صورہ فرمایا میں اپنے رب نو اعلیٰ حسین صورت دے وچ دیکھیا دیدار ربی اپنی سیدھیاں اکھاں انہاں نال لو ایک مسئلہ سمجھو میں اپنی گفتگو اختتام دی طرف لے جا رہا ہوں گل سمجھے جائے اللہ کریم دا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی آرینی انظر الیک یا اللہ کریم میں نو اپنا آپ بخا قال لن ترانی پیارے تسی نہیں دیکھ سکتے نہیں یا اللہ میں دیکھنا ہے پیارے نہیں دیکھ سکتے 9 باری عرض کیتا یا اللہ میں نو اپنا آپ دکھا فرمایا چلو ٹھیک ہے انظر الی الجبل اے پہاڑ دی طرف دیکھو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي جیتا اے اپنی جگہ تے کھلوتا رہ گیا تے تسی بھی دیکھ لو گے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ تے جدو تجلی پئی تے تجلی بھی سوئی دے نکے چو علماء فرماندے نے کروڑویں تجلی تے تجلی بھی ذات دی نہیں بلکہ صفت دی تجلی تے جدو پئی تے کوہ تور سڑ کے سوا ہو گیا میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب وہ آج بھی ہوتے ہی مصر سکندریہ دے نال جتے کوئی تور ہے کہنے لگے آج بھی ہوتا ہی سوا ہویا تے ایک تجلی دے نال اور موسیٰ علیہ السلام آپ مقام استغراق سے تشریف لے گئے تے پھر جس وقت دوبارہ واپس آئے وہ جڑی کروڑویں تجلی دیکھی نا وہ دے نال موسیٰ علیہ السلام دی نظر پتہ کنی تیز ہو گئی یہ حدیث صحیح ہے سند صحیح دے نال وہ جڑی کروڑویں تجلی دیکھی وہ دے نال نظر پتہ کتنی تیز ہو گئی امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیتا ہے اٹھا کے دیکھو تفسیر القرآن العظیم کانا یرن نملت السودا میرے سرکار فرماندے نے وہ جڑی کروڑویں تجلی دیکھی نا موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی کامل نہیں وہ دے نال انہاں دی نگاہ ایڈی تیز ہو گئی بھئی نیری رات دے وچ کالے رنگ دی چونٹی کیڑی کالے پہاڑ دے اوتے 50 کلومیٹر دور ٹوری جاندی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیندے سب نہیں گل سمجھ چاہیے کالے رنگ دی کیڑی چٹے رنگ دی بھی نہیں تے کالے پہاڑ دے اوتے چٹے رنگ دا بھی نہیں پہاڑ بھی کالا تے رات بھی کالی تے 50 کلومیٹر ایتھوں باول نگر کنی کی دور ہے 50 کلومیٹر یعنی باول نگر ہے اس ٹائم کوئی چیوٹی ہوئے کالے پہاڑ تے کالے رنگ دی تے موسیٰ علیہ السلام ایتھوں دیکھ رہے ہیں حدیث ہے صحیح یہ مطلب ہے جی چونٹی چٹے رنگ دی ہوئے تے رات بھی نہ ہوئے دن ہوئے تے پہاڑ بھی چٹا ہوئے تے پھر لاہور بھی ہوئے تے تاں بھی ویکھ لین گے تے جی چونٹی نہ ہوئے پورا بندہ ہوئے نہیں سمجھ آ رہی گل تو یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کروڑویں تجلی دیکھی وہ بھی ذات کی نہیں صفت کی تو یارو معراج کی رات مصطفیٰ کریم کی ذات ببرکات نے کروڑویں تجلی نہیں دیکھی عین ذات باری تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے رچ رچ کے دیکھا وہ یارو جب کروڑویں تجلی سے نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے تو جس نے عین ذات باری تعالیٰ کو دیکھا ہوگا وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مہار شریف میں اپنے ان امتیوں کو کیسے نہیں دیکھتے اس لیے ہم کہتے ہیں وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی بھرتے ہیں جولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں
آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے کوٹے سی کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے ہم جیسے نکمے سی کے وہیں پہ چلتے ہیں اور آخری مسئلہ عرض کر رہے ہیں میں نے حکم دیتا برادر اکبر بھائی پروفیسر محمد ریاض صاحب نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک مرتبہ نا اپنی رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوتے بڑے ہی خوش ہوئے تے خوش ہو کے حضور نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے عرض کیتا حضور میں نے نا اجازت دیو میں اپنے والد گرامی افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دی بارگاہ چ حاضری دواں تے میں ابا جی کولوں پوچھ کے دساں گی کیڑی شے منگنی چاہیے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین گئیاں تے اگے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا بکرین انت منی بمکان السمع والبصر اے ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے کان بھی ہے مصطفیٰ کی آنکھ بھی ہے یہ صدیق اکبر دی ذات حضور نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ جڑیاں چنگیاں عادتاں نے وہ 360 نے چنگے جڑے اخلاق نے نا اخلاق حسنہ وہ 360 نے تے حضور نے فرمایا جنہوں رب نے 360 چو ایک بھی چنگی عادت دے دیتی نا تو وہ ایک دے اتی ساری زندگی کھڑا رہا وہ ایک چنگی عادت انہوں جنت لے جائے گی تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تے عرض کرنے لگے افی احد منہا یا رسول اللہ آقا 360 چوں کوئی ایک دی چنگی عادت میرے چ بھی ہے یہ آپ دی آجزی ہے آجزی حضور وہ 360 چوں کوئی ایک دی چنگی عادت میرے چ بھی ہے میرے سرکار نے فرمایا کلو حافی کا یا ابا بکرین اے صدیق اکبر میری امت میں تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 ہی عطا کر میرے سرکار نے فرمایا جدو جنتی سارے جنت چلے جان گے تے جنت دے وچ جدو پلیٹاں لگن گیاں نا تے رب دے دسترخوان تے اللہ تعالیٰ دعوت کرے گا تے سب تو پہلی دعوت دے وچ اللہ تعالیٰ جیڑی شے انہاں مسلماناں نوں جنتیاں نوں کھوائے گا دعوت دے وچ حضور نے فرمایا پتہ ہو کیڑی شے وہ دعوت کیڑی شے دی ہوئے گی حضور آپ ہی دسو فرمایا وہ مچھلی دی کلیجی دا گوشت ہوئے گا وہ بھی گل دس دیتی تے عرض کیتا حضور جدو پلیٹاں رکھیاں جان گیاں جنت دے وچ تے سب تو پہلی پلیٹ کدے اگے رکھی جائے گی ہائے ہائے سب تو پہلی پلیٹ سرکار نے فرمایا میری امت چو سب تو پہلی پلیٹ میرے رب دی طرفوں جدے اگے رکھی جائے گی وہ ہستی دا نام جناب ابو بکر صدیق تاسا کہنے ہیں صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کی سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا اور جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن اج بھی یہ رستہ وہندی او غار مصطفیٰ دا اج بھی یہ رستہ وہندی او غار مصطفیٰ دا اور صدیق دا بھی او تھے تے فاروق دا بھی او تھے بھئی صدیق دا بھی او تھے فاروق دا بھی او تھے بھئی طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا گفتگو ختم کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ابا جی میں نے سرکار نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے ابا جی میں حضور کو کیڑی شے منگا
صدیق اکبر فرمان لگے میری بیٹی جنت نہ منگی جنت تا تینوں لب ہی جانی تے ابا جی حضور پھر میں کی منگا فرمایا حضور سرکار نے آج یہ فرمایا ہے نا تے بڑی گل ہے سرکار دی بارگاہ چرس کر جا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر تسی دینا ہے نا تے پھر اداں کرو معراج دی رات جڑی تہاڈی اللہ کریم نال خفیہ گل بات ہوئی ہے نا انہاں رازاں چوں ایک راز دے دیو کڈی گہری گل انہاں رازاں چوں ایک راز عرض کیتا حضور و معراج دی رات دے رازاں چوں ایک راز دے دے میرے سرکار بڑے خوش ہوئے فرمایا میرے یار صدیق اکبر نے منگی بھی تے بڑی ڈونگی شے منگی تے فرمایا معراج دے رازاں چوں راز تے فرمایا ہاں پھر ایک راز ہے اللہ کریم نے معراج دی رات میرے نالے گل کیتی ہے کہ حبیب تہاڈی امت دے وچوں جیڑا دو ٹوٹے دل جوڑ دے گا دو لڑے بندیاں صلح کرا دے گا دو خانداناں نو جوڑ دے گا میں بغیر حساب تو نو جنت پہ میں وہ دے حساب کرنا ہی نہیں بغیر حساب تو جنتی جدو اتنی گل کیتی تے سیدنا صدیق اکبر رو پے رضی اللہ تعالی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئی عرض کتابہ جی اے تے خوشی والا مقام سی حسن والی جگہ ہی تسی رون لگ پے ہو فرمایا میری بیٹی اس کو ذرا نا معکوس بھی پڑھ الٹا کے بھی پڑھ یہ دا مطلب ہے جڑا دو لڑیاں نو جوڑ دے گا وہ تے بغیر حساب تو جنتی تے جڑا دو صلح والیاں نو توڑ دے گا یہ دا مطلب ہے وہ دا بھی حساب نہیں ہوئے گا وہ بغیر حساب تو دوزخ چ جائے گا تے اس چیز تو بچو فتنیاں تو بچو لڑائیاں تو بچو ایک دوسرے نفرتاں پھیلان تو بچو جوڑن والے بنو جوڑن والے بنو میرے سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ صلح کران لی کرو نکلیا تے صلح کران لی جیڑے قدم دے اتے چلے گا نا ہر قدم تے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دے گا تے جدوں چلدا گل بات کرے گا صلح لی تے اس گل بات صلح دی چلان لی جے کتے جھوٹ بھی بولتا نا تاکہ صلح ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ تے بھی انہوں اجر دے گا تے جے صلح کرانچ کامیاب ہو گیا اور وہ دی کوشش نال صلح ہو گئی رجع مغفورا لہو ما تقدم من ذنبی صلح کرا کے اپنے گھر بعد پہنچے گا اللہ تعالیٰ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے زندگی دے تقریر دا مقصد ہے کوئی فائدہ لے کے جائیے کوئی مقصد لے کے جائیے جوڑن والے بنو صلح کران والے بنو نفرتاں پھیلان والے نہ بنو آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے محبت دے نال اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں قبلہ رو سلامت رکھے اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں اے دنیا فریبی نکمی نکاری اے دنیا فریبی نکمی نکاری اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری قبر وچ نکیران نے جس ویلے آنا قبر وچ نکیران نے جس ویلے آنا اوتھے آ کے دیو نہ پوچھنا پچھونا اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری